اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى والذین کفروا وما انذروا معرضون صدق اللہ العظیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ احقاف سورۃ احقاف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ جنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اس قرآن نے جنات کو بدل دیا۔ سورہ نمبر 46 آیات ہیں 35، ایسا ہی ہے 35 آیات ہیں۔ سورۃ جن کے ساتھ وادی طائف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ رہے تھے وادی نخلا میں، یہ آپ پر اس کی کچھ آیات اتری ہیں سورۃ جن کے ساتھ۔ تو یہ تقریباً 10 نبوی بنتا ہے۔ جس سال اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے، جناب ابو طالب کی ہوئی ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف سے واپسی پر پناہ لے کر آنا پڑا ہے، کیونکہ مکہ میں جو آپ کے بڑے سپورٹیو تھے نا، اماں خدیجہ کو اپوز لوگ نہیں کر سکتے تھے جب تک وہ زندہ رہی ہیں، کوئی آپ کو فزیکلی نقصان نہیں پہنچا سکا۔ تو یہاں پر جب جنات نے انسانوں نے آپ کی بات نہیں مانی، تب اللہ نے جنات کے ذریعے اللہ نے بتایا ہے کہ اللہ تمہیں ریپلیس کر سکتا ہے کسی اور مخلوق سے۔ ابھی تو اللہ ریپلیس کرتا رہے نا انسانوں کو انسانوں سے۔ اللہ نے فائنل دھمکی دے دی ہے اس صورت میں کہ اللہ انسانوں کے ساتھ ساتھ کسی اور مخلوق سے بھی ریپلیس کر سکتا ہے، اپنے رسول کی تائید کروا سکتا ہے۔ اللہ کو کچھ نہیں پڑی، اللہ کا حکم تو زمین و آسمانوں میں مانا جاتا ہے۔ اس پلانٹ والے نہیں مانیں گے تو کوئی پرابلم نہیں ہے اللہ کے لیے، لیکن ماننے میں آپ کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ یہاں پر تبدیلی، اس کا روٹ ورڈ تبدیلی ہے، ریپلیسمنٹ، چینج اینڈ ریپلیسمنٹ۔ ٹائم آف ریولوشن میں نے آپ کو بتا دیا 10 نبوی ہے، طائف سے واپسی پر وادی نخلا میں۔ پہلی 6 آیات توحید اور قرآن کی دعوت ہے، 7 سے 14 تک قرآن اور تورات کی مماثلت، اور مواحد باپ اور مشرک بیٹا کون ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی بات، 15 to 26 حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت، جنات کی بیعت اور دعوت 27 سے 29، اور صبر و عزم کی نصیحت۔ اور ایک بات یاد رکھیں، پیغمبر کبھی خود کو بادشاہ اور رولر نہیں کہتا، کبھی خود کو بڑا نہیں کہتا، متکبر نہیں ہوتا کوئی بھی پیغمبر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی کیا کہتے ہیں، اللہ کا تیرا شکر ہے جس نے مجھے یہ صلاحیتیں بخشی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا کرتے تھے کہ اللہ میں پسند کرتا ہوں کہ میرا حشر بھی مسکینوں کے ساتھ ہو اور میں مسکینوں کے ساتھ اٹھایا جاؤں۔ اور آپ نے ہمیشہ ہر کمزور، ہر غریب کا ساتھ پسند کیا ہے امیروں کے مقابلے میں۔ وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ، سلیو سمجھتے ہیں، غلام سمجھتے ہیں، اور کوئی رسول جتنا عاجزی کا اظہار کرتا ہے اس کا مقام اللہ کے ہاں اتنا بلند ہوتا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ معاشرے کے ستائے ہوئے لوگوں کے لیے امید کی کرن ہوتے ہیں، یہ معاشرے کے پسے ہوئے لوگوں کے لیے ان کو اٹھانے آتے ہیں۔ تو جب آپ کی اور میری رسپانسبلٹی ایز اے امت محمدیہ لاسٹ امت ہوتی ہے، اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، ہمیں رسولوں والا کام ملتا ہے، تو ہمارا کام کیا بنتا ہے اصل میں؟ معاشرے کے کمزور، معاشرے کے پسے ہوئے لوگ، معاشرے میں گرے ہوئے لوگ جن کو لوگ باعزت نہیں سمجھتے، ان کو مقام دینا ہے، ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو اپنے ساتھ چلانا ہے، ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو کھڑا کر دینا ہے زندگی کی ریس میں۔ جو کام رسولوں نے کیا اور جو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ہمارا وہی کام ہے۔ ورنہ ہم کس چیز کا شکار ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے را ریپلیسمنٹ کا۔ اگر ہم انسانوں کا فائدہ نہیں سوچیں گے، اگر ہم انسانوں کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہیں کر لیں گے، ہم اپنی سوچیں گے، میرا گھر، میرا سالن، میرا کھانا، میری افطاری، میرے کپڑے، میرا درزی، تو پھر ہم اس چیز کو نہیں پا سکتے۔ پھر وہ امت محمدیہ کا جو منصب، جو ہمیں ٹائٹل ملا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس ٹائٹل کو فوت کر دیں گے، اس نشان کو کھو دیں گے۔ وہ چاہے آپ کا آؤٹر باڈی پہ وہ نشان لگا ہوا ہو، لیکن اس نشان کی روح اس کا اندر ختم ہو جائے گا۔ حامیم سلسلے کی آئی تھنک یہ لاسٹ سورہ، 7 صورتیں ہیں شاید، کیونکہ میں نے خود تحقیق 7 ہیں۔
حروف مقطعات تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب قطرہ قطرہ نازل ہوئی حکمت والے اور اتھارٹیٹو رب کی طرف سے، نہیں ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ پیدا ہوا ہے بالکل بائی پرپز ہے، وہ اجل مسمى اور خاص وقت تک ختم ہونے والا ہے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کرنا ہے اما انذروا وین ایور، اف نہیں اف ہوتا ہے کہ کبھی، جب کبھی آپ کے ساتھ یہ ہوگا، اللہ نے کہا ہے جب کبھی نہیں، جب بھی انہیں ڈرایا گیا، جب بھی انہیں وارن کیا گیا، آگے آگ ہے مت جانا، آگے زمین میں کریکس ہے مت جانا، آگے دلدل ہے یہاں دھنس جاؤ گے، انہوں نے کیا کیا ہے؟ جب بھی انہیں وارن کیا گیا مورزون، کفر کا رویہ کیا ہے؟ انہوں نے اس چیز کو اگنور کیا، وارننگز کو اگنور کرنا، خوف زدہ نہ ہونے کو اللہ کہہ رہے ہیں، یہ کفر کا رویہ ہے۔ خوف زدہ ہونا چاہیے، اور جو خوف زدہ نہیں ہوتا وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ وارننگ کو اگنور کرنے والا، وہ اصل میں جس چیز سے خوف زدہ کیا جا رہا ہوتا ہے وہ اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ ہے ریکوائرڈ خوف جو اللہ بتانا چاہتا ہے، جو ہماری تھیم ہے اس پورے سال کی، دورہ قرآن کی، اس رمضان کی۔ سورۃ احقاف آیت نمبر 12، اللہ کہتا ہے یہ پہلی بار نہیں ہے کہ تم وارننگ کو نظر انداز کر رہے ہو، وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً، ہم نے موسیٰ کو اس سے پہلے کتاب دی تھی جو رحمت بھی تھی اور جو امام بھی تھی، جو کیا تھی؟ جو رول ماڈل تھی، جو لیڈر تھی، کتاب لیڈر تھی۔ موسیٰ کو لیڈر کس نے بنایا؟ اس کتاب نے بنا دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین اور لیڈر کس نے بنایا؟ قرآن نے بنایا۔ تو آج جو قرآن سے جڑے گا کہ اللہ اسے لیڈر نہیں بنائے گا؟ کام پیغمبروں والا کرو گے تو وعدے بھی پیغمبروں والے ہیں۔ لیڈر بننا چاہتے ہو، ہمیں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ وہ پرومیننٹ طور پہ اس کی زندگی کو ایکنالج کیا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس سے گائیڈنس لی جائے، وہ سیلیبریٹی بن جائے کسی بھی طرح۔ آج آپ دیکھتے ہیں ٹک ٹاک پہ کوئی ناچ کے سیلیبریٹی بننا کسی کو پڑے نا تو وہ بھی بنانے کو تیار ہے۔ اس سے پہلے ٹک ٹاک سٹار تھی دنا نیر، اس نے کوئی بات کی پارٹی ہو رہی ہے، یہ میں ہوں، یہ پتہ نہیں کیا ہے، یہ میری گاڑی ہے اور یہ میرے دوست ہیں اور ہم پارٹی کر رہے ہیں۔ اور یہ فکرہ اتنا فیمس ہوا کہ میں نے انڈین ایکٹریسز کو، ہالی ووڈ بالی ووڈ کے، ان کو دیکھا کہ وہ اسی پر میمز بنا کے وہ لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں نے دیکھا کچھ عرصے سے ٹک ٹاک پہ ایک ڈانس، کسی نے نجی تقریب تھی، شادی کی، وہ کسی نے ڈانس کیا اینڈ شی گیٹ فیم۔ میں نے کچھ دن پہلے کلپ دیکھا، وہ بھی انسٹا کا آیا ہوا تھا، میرے پاس انسٹا نہیں ہے، آئی ڈیڈنٹ یوز دس ایپ، تو فار سم ریزنس، تو وہ میں نے دیکھا کہ وہ وہاں پر اس کا کلپ آیا ہوا تھا۔ ندا یاسر شو ہوسٹ کرتی ہیں مارننگ شوز، تو مارننگ شو میں اسے بلایا گیا تھا جیسے اس نے کوئی مار کا فتح کر لیا۔ تو آج کی فتح کیا ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ ایکنالج ہو جاتے ہیں، آپ کو لوگ جانیں، تو اللہ بھی اس چیز کا معیار کسی چیز کو بنا رہا ہے نا۔ اللہ کہتا ہے کتاب سے جڑ جاؤ تو میں لیڈر بنا دوں گا دنیا کا۔ آج کوئی ایک سیلفی، کوئی ایک اینگل، ہم لوگ فیمس ہو جانا چاہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں فیمس ہو جاؤ گے، میرے ہاں تو فیمس ہوگے سو ہوگے، دنیا میں بھی فیمس کر دوں گا، لیڈر بنا دوں گا، سیلیبریٹی۔ ہم مانے یا نہ مانے، ہمیں سے ہر ایک سیلیبریٹی بننا چاہتا ہے، ہر انسان کے اندر یہ خواہش رکھ دی گئی ہے، ہی وانٹ ٹو بیکم لیڈر۔ تو یہ کتاب، اور ہم نے اس سے پہلے موسیٰ کو کتاب دی، موسیٰ امامہ و رحمہ، جو امام تھی، جو کتاب لیڈر تھی، جس کو موسیٰ نے جب اپنا لیڈر بنایا تو موسیٰ لیڈر بن گیا۔ اور لیڈر کیسا بنا؟ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کیوں سنایا گیا ہے 70 ٹائم۔ اب ہم لاسٹ سورتوں کی طرف چل رہے ہیں، 25 پاراز ہو چکے ہیں، جزء ہو چکے ہیں، کمپلیٹڈ۔ پھر بھی موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام لیڈر تھے، سیاستدان نہیں تھے۔ فرعون سیاستدان تھا، وہ فرقوں میں بانٹ رہا تھا اپنی قوم کو، وہ مسالک میں بانٹ رہا تھا، علماء کی طرح سیاست کر رہا تھا، ہمارے سیاستدانوں کی طرح سیاست کر رہا تھا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے تھے؟ وہ اپنے معاشرے کے پسے ہوئے لوگوں کو، جہاں فرعون جیسے بادشاہ کے ہاتھوں پسے ہوئے لوگوں کو، جو ان کے بیٹے ذبح کرا رہا تھا، ہمارے حکمرانوں نے تو ایسا کوئی قانون ابھی تک نہیں لایا نا ڈائریکٹ کہ مردم شماری کرو اور بچے مارتے ہو۔ ہاں، مردم شماری کرو، اور پھر کچھ ایسے ہیں آپ برتھ کنٹرول کے لیے آپ یوز کرا دیتے ہیں، آپ نے بچوں کے لیے سی سیکشن کو انٹروڈیوس کرایا، ہر ڈاکٹر کے اوپر فرض کر دیا۔ ہمارے مارنے کے طریقے ہمارے فرعونوں کے ڈفرینٹ ہیں، بڑے سویلائزڈ ہیں اور بڑے کلچرڈ قسم کے طریقے ہیں۔ تو اس سے نجات دی، یہ چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لیڈر بنا گئی، ایسا لیڈر
جس کو 70 more than 70 ٹائم اللہ نے اکنالج کیا ہے کہ لیڈر بننا چاہتے ہو ایسے بننا، مظلوموں کے کام آنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام مظلوموں کے کام آئے. پہلا جو ان سے قتل ہوا ظالم کو روکنے کے لیے ہوا تھا. تو یہ چیز ہے، اس کو ریپیٹ اسی لیے کیا گیا ہے. یہ وہ رحمت تھی کتاب اور وہ امام تھی، اور یہ کتاب وہذا کتاب مصدق اللسان، جو آپ یہ بھی ویسے ہی سچی ہے، یہ ویسے ہی لیڈر بنا دے گی تمہیں. مجھے جماعت اسلامی کا وہ نعرہ بہت پیارا لگتا ہے. جب میں نے کالج کے دنوں میں اس کو جوائن کیا تھا جمعیت کو، تو میرے اٹریکشن کی وجہ صرف یہی بنی تھی کہ قرآن اور سنت کی دعوت لے کر اٹھو اور پوری دنیا پہ چھا جائے. آپ میں سے کبھی کسی نے یہ پڑھا ہو یا ان کا مونوگرام ہے جس کو وہ کہتے ہیں کہ آپ قرآن کے ساتھ وہ دعوت دیتے ہیں، اور یہ بہت خوبصورت دعوت ہوتی ہے. یہ کتاب ہے جو تصدیق کرتی ہے، یہ سچی کتاب ہے آپ کی زبان میں، عربی میں، تاکہ آپ اس کے ذریعے کیا کریں. پرپز آف قرآن کیا ہے؟ قرآن صرف پڑھنا نہیں ہے، رٹا نہیں لگانا، اس کو میمورائز نہیں کرنا. علم پرپز نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ علم مقصد تک پہنچاتا ہے. مقصد انسانوں کی فلاح ہے. انسانوں کو لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان لوگوں کو وارن کر دیں جو اپنی جانوں پر ظلم کیے بیٹھے ہیں. وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ، اور احسان کرنے والوں کے لیے خوشخبری بن جائے. تاکہ یہ کتاب یہ کس طرف گائیڈ کرے گی، یہ کیسے لیڈر بنے گی جو لوگوں کو تکلیفوں سے نجات دے دے گی. پھر اس کے بعد آپ کو کیا چیز حاصل ہوگی؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. پھر اس کے نتیجے میں لوگوں کو استقامت ملے گی، انکریجمنٹ ملے گی، وہ جم جائیں گے. وہ کہیں گے، وہ لوگ کہتے ہیں، ان کے صفت ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر جم جاتے ہیں. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ جو سارے خوف ہے نا، یہ گمان کے، یہ تکبر کے، یہ اندھیروں کے، یہ ظلم کے، یہ سارے صرف اس لیے ہیں کہ آپ کو یقین نہیں ہے کہ اللہ آپ کا رب ہے، اللہ آپ کا خیر خواہ ہے. اور جو لوگ اللہ کو خیر خواہ مان لیتے ہیں، وہ ہر خوف سے نجات پا جائیں گے، ہر غم سے. انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ ان کا رب حکیم ہے. اللہ نے یہ ورڈ کتنی دفعہ یوز کیا ہے، حامیم سلسلے کی ہر صورت میں اللہ نے کہا یہ کتاب حکیم رب کی طرف سے، وائز رب کی طرف سے، جس کی حکمت ہے. ہر کام جو ہو رہا ہے، آپ کے ساتھ ہونے والا ہر حادثہ، آپ کی زندگی میں ہر آنے والی کلیمٹی بائی پرپز ہے. ٹھیک ہے. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. پھر دعا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. آمین ثم آمین. آیت نمبر 15. اللہ نے کہا کہ میں نے انسان کو وصیت کی وہ والدین کا احسان مند رہے. اس کی ماں نے بڑی تکلیف سے اس کو جنا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچا تو اس سے پہلے کے سارے سال اس کی ماں نے بڑی محنت اور مشقت کر کے اس کو 30 مہینے دودھ چھڑانے تک 30 مہینے لگے، تقریباً 2.5 سال کا عرصہ. پھر وہ قوت کو پہنچا، اور پھر قوت کو احسان ماننے والا کیا کہتا ہے؟ پہلی دعا ہی کیا کرتا ہے؟ رب اوزعنی ان اشکر، اے میرے پروردگار گریڈ اپ کر دے، لائن اپ کر دے مجھے شکر کرنا، درجہ بدرجہ ان لوگوں کا میں شکر ادا کرنے والا ہو جاؤں جنہوں نے میرے اوپر مہربانی کی. تو پہلا شکر تیرا ہے، تیرا شکر گزار بنوں، اور میرے والدین پر بھی اپنی نعمتیں تمام کر، اور یہ کہ میں اچھے عمل کروں جو تجھے پسند آ جائیں، اور میری اولاد میں کی بھی اصلاح کر دے، میری ذریت کی، میری نسلوں کی. میں تیری طرف پلٹتا ہوں اور میں فرما برداروں میں سے ہوں. اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا. ایسے لوگوں سے اللہ کہتا ہے میں قبول کرتا ہوں عمل. میں کوانٹٹی نہیں دیکھتا، 70 سال کی نمازیں نہیں دیکھتا. انہوں نے 1 سال توبہ کے بعد نمازیں پڑھی ہیں، لیکن وہ نماز اللہ کی یاد والی ہے، میں قبول کر لیتا ہوں. میرے قبول کرنے کا معیار کوانٹٹی نہیں ہے، کوالٹی ہے. احسن، میں احسن عمل قبول کرتا ہوں. اللہ نے یہ نہیں کہا لینتھی عمل قبول کرتا ہوں، لمبا عمل قبول کرتا ہوں، تھوڑا سا ہو لیکن احسن. ہاں، احسن عمل کیا ہوتا ہے؟ جب جو آپ سیکریفائز کر کے، قربانی کر کے. اللہ نہیں کہتا تم نیکی کو پہنچ بھی نہیں سکتے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے. تم 10 گرمیوں کے سوٹ نکالو پچھلے سال کے خراب ہوئے ہوئے اللہ کے راستے میں دے دو، تمہیں نیکی کی تم با کو بھی نہیں پہنچو گے، بر کی نون کو بھی نہیں پہنچو گے. ہم لوگ سٹور والی چیزیں دیتے ہیں نا، جو اب ہم نے استعمال نہیں کرتے ہیں، اس سال ردی ہے، اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں. دے کسے رہے ہیں؟ جو کائنات کا مالک ہے. اللہ کہتے ہیں تم نہیں پہنچ سکتے. اس کے مقابلے میں تم 1 سوٹ وہ دو گے. تمہیں ثنا سفیناز پسند ہے، تمہیں ماریا بھی پسند ہے، تمہیں عاصم جوفا پسند ہے،
مجھے کوئی اور ہی پسند ہے، وہ جس کی جو ڈیزائنر میں وہ ہے نیٹ آتی ہے نا، مجھے ابھی اس کا نام بھول گیا. خیر، تو آپ کو جو پسند ہے آپ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، آپ وہ اللہ کے راستے میں دیں. اور اللہ نے ایسے دل والے بھی رکھے ہیں جو ایسا کرتے ہیں، تب تم نیکی کو پہنچو گے. وہ ہے احسان عمل، وہ آپ کا ایک سوٹ ہوگا لیکن وہ اللہ کے ہاں ویلیویبل رہے گا اس 10 کے مقابلے میں. ایسے لوگوں سے اللہ قبول کرتا ہے جو احسان عمل کرتے ہیں. آیت نمبر 29 26 سے شروع ہوگی بات. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، جب گزرے جب ہم، اور وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے، جب ہم جنوں کے ایک گروہ کو تمہاری طرف لے آئے تھے تاکہ قرآن سنیں. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، یہ قرآن جس کو انسانوں نے توجہ نہیں دی، اس کو جب جنات نے سنا تو انہوں نے کیا کہا؟ جب وہ اس جگہ پہنچے فلما حضروا قالوا، انہوں نے کیا کہا؟ تو انہوں نے آپس میں کہا خاموش ہو جاؤ، یہ بڑا اسٹرینج باتیں ہو رہی ہیں، بہت امپورٹنٹ بات ہو رہی ہیں. امپورٹنٹ بات ہونے سے پہلے ہم کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ، ٹھیک ہے. پھر جب وہ پڑھا جا چکا تو وہ خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف پڑھتے. ان کی ہدایت کے لیے وہ آیات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم پڑھ رہے تھے وہ کافی ہو گئی. انہوں نے کہا اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی، اور رہنمائی کرتی ہے حق راستے کی طرف اور راہ راست کی طرف. اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ. اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں عذاب علیم، دردناک عذاب سے بچا لے گا. اور جو کوئی اللہ کی بات نہ مانے تو نہ زمین میں کوئی بل بوتا ہے رکھتا ہے کہ اللہ کو زج کر دے، اور نہ کوئی ایسے حامی و مددگار رکھتا ہے کہ اسے اللہ سے بچا لیں. ایسے لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. جنات کیا کر رہے ہیں؟ سننے کے بعد پہلا کام کیا کر رہے ہیں؟ اپنی قوم کی خیر خواہی. خود سن لیا نا، جلدی سے اس کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں. میری قوم کے لوگوں، ہم نے دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب بالکل ویسی ہے جیسی تورات ہم سنتے آئے، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ پہلی کتاب ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں جس میں احکامات بھی ہیں. تو ہم نے یہ چیز دیکھ لی ہے تو اب اس کو مان لو. اور اللہ انسانوں کو کیا کہہ رہا ہے؟ تم نہیں مانو گے، تم طائف میں میرے رسول کو پتھر مار کے نکال دو گے تو کیا اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا؟ اللہ کو نہیں حاجت کے انسان کریں. جو یہاں پر میں نے ورڈ آپ کو کون سا لکھوایا؟ ریپلیسمنٹ. ٹھیک ہے، یہ ہے وہ واقعہ. سورت محمد، یہ حوامیم سلسلے کی صورتیں ختم ہوتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، ان کے اعمال ضائع ہو گئے. سورت محمد، سورہ نمبر کون سی ہے یہ؟ 47. ہاں دیکھیں اپنے 47 نمبر سورہ ہے، اور 35 آیات ہیں، 38 آیات. میری رائٹنگ پڑھنا میرے لیے مشکل ہے. مدنی صورت ہے، اور یہ صورت بقرہ کے ساتھ ہی تقریباً نازل ہوئی ہے، اس کے فوراً بعد 2 ہجری میں، غزوہ بدر سے پہلے. اور اس میں قتال، اس کا دوسرا نام قتال بھی ہے، اور اس میں مسلمانوں کو جہاد کی دعوت دی گئی ہے، قتال کی دعوت دی گئی ہے. سورہ نمبر 47 ہے جی. اس کا سیکنڈ نیم بھی ہے. شعبان یا رمضان 2 ہجری میں غزوہ بدر سے ٹھیک پہلے نازل ہوئی ہے یہ صورت. اس سے پہلے تغابن، طلاق اور بقرہ بھی نازل ہو چکی تھی. تغابن میں صرف انفاق، اللہ کے راستے میں خرچ کی بات کی گئی ہے. یہاں پر انفاق کے ساتھ ساتھ قتال کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے. اس میں سے کچھ مسلمانوں کو نا ایک چیز پر قائل کیا گیا ہے. اس کی مین بات کیا ہے کہ پرپز آف جہاد کیا ہونا چاہیے. مسلمانوں کو پرپز دیا گیا ہے. آخر آپ کسی چیز پر کسی کو قائل کرتے ہیں، جان دینی ہے، آسان بات تو نہیں ہے. آج ہم لوگوں کو قائل کرتے ہیں کہ آ کے قرآن سیکھ لیں، لوگ وقت قربان کرنے کو تیار نہیں ہے نا. 2 گھنٹے نہیں نکالے جاتے ہم سے. مال دینا اور بات ہے، دور کی بات ہے. میں جب سے الخدمت سے جوائن ہوئی ہوں، میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگوں سے فنڈ کی اپیل کی ہے، بہت سے لوگوں کو چیریٹی کے لیے قائل کی ہے. قرآن کی وہ آیتیں پڑھ کے سنائی ہیں، لوگ نہیں دیتے. لوگ وقت نہیں دیتے. مال دینا اس سے مشکل لگتا ہے، اور جان دینا آخری حد ہوتی ہے. یہاں اللہ جان دینے کے لیے قائل کر رہا ہے. کس چیز سے قائل کر رہا ہے یہ دیکھتے ہیں سورت محمد. اور اس سورت کا بھی ایک کی ورڈ ہے
ایکچوئل فیکٹ کیا کہیں گے؟ حقیقت، زندگی اور موت کی حقیقت. اچھا، اس کا نام جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ہے. اور 4 نمبر آئے، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، شروع ہوتی ہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا ان کے اعمال ضائع ہو جائیں. مطلب اچھے اعمال تو انہوں نے بھی کیے ہیں. خانہ کعبہ کے متولی نہیں تھے مکہ والے، تھے لوگوں کو پانی پلا رہے تھے، حج کا ارینج کر رہے تھے، وہ لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے، حج کے دنوں میں ان کو سیکیورٹی فراہم کر رہے تھے، ان دنوں میں قافلے لوٹے جاتے تھے، اچھے کام تو وہ بھی کر رہے تھے. آپ اچھے اعمال کرتے ہیں اور آپ ان کو خود سمجھتے ہیں کہ یہ اچھے اعمال ہیں، کیونکہ پہلی بات ہم نے کون سی کی تھی؟ گمان، نوبیلٹی کی، تکبر کی. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بڑے ہیں کیونکہ اللہ نے آپ کو یہ عہدہ دے دیا ہے. وہاں سے ہوتی ہوئی بات اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تبدیلی تک آ جائے گی، اور تبدیلی سے ہوتی ہوئی رزلٹ تک آ جائے گی. کہ ایکچوئل فیکٹ کیا ہے؟ فیئر آف ڈیتھ. آپ کو تکبر میں مبتلا کیا کرتا ہے؟ گمان میں مبتلا کیا کرتا ہے؟ آپ کو تبدیلی کا شکار کیا چیز کر دیتی ہے؟ موت کا خوف کرتی ہے. جان دی جاتی نا، جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اللہ کہتا ہے آیت نمبر 4 کا ایک پارٹ ہے، وَلَوْ يَشَاءَ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اور اللہ چاہے تو تمہاری مدد نہ کرے، ان سے خود مدد کر لے، ان کو خود نمٹ لیتا. یہاں پر اللہ بتا رہا ہے کہ اب انسانوں کو ڈیوائن طریقے سے تباہ نہیں کیا جائے گا. آپ کو اپنی ایفرٹس دینی ہوگی، آپ کو اپنی جد و جہد شو کرنی ہوگی. اللہ چاہتا تو ان کی مدد خود کر سکتا تھا. وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ، لیکن اللہ نے چاہا تمہارے ذریعے سے تمہیں نقصان پہنچائے، انسانوں کے ذریعے سے انسانوں کو نقصان پہنچائے. وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ لاء بتایا اللہ نے کہ اب لاء تبدیل ہو گیا ہے اس امت کے لیے. اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو جاتے ہیں، فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، تو ان کی کوششیں ضائع نہیں ہوں گی. سَيَهْدِيهِمْ، اللہ انہیں ضرور گائیڈ کرے گا. وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، ان کا حال اچھا کر دے گا. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَ لَهُمْ، اور ان کے لیے جنتوں میں مہمان نوازیاں تیار کر رکھی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، بہت بڑا اصول اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے. پہلی آیت میں نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورت کا نام ہے، پھر مومن آیت نمبر 4، پھر کافر آیت نمبر 7. کیا کہا؟ اللہ تمہاری مدد کرے گا اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اور تمہارے قدم جما دے گا. اللہ کی مدد کیا ہے؟ کہ اب لا آف ریپلیسمنٹ کے ذریعے جو اس کی اپلیکیشن ہوگی تو انسانوں کو انسانوں کے ذریعے قتل کیا جائے گا. اب کوئی زلزلہ نہیں آئے گا، اب کوئی چنگھاڑ نہیں آئے گی، اب قوم لوط کی طرح پتھر نہیں برسیں گے، اب بستیاں نہیں الٹی جائیں گی. اب تمہیں لڑنا ہے. جب تم اللہ کا کام کرو گے تو پھر اللہ کیا کرے گا؟ اللہ تمہیں وہ بھی دے گا جو تمہاری چاہت ہے، ورنہ کھپو اپنی چاہت میں، ہوگا تو وہی جو اللہ کی چاہت ہے. یہ اللہ نے کہا تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. ذالک بان اللہ آیت نمبر 11 مولا الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے اور کافروں کا کوئی دوست نہیں ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والے اب سے پہلے کہہ رہے تھے کہ کوئی ایسی صورت نازل کیوں نہیں ہو جاتی جس میں جہاد کی فرضیت ہو، کیونکہ حضرت مصعب بن عمیر، حضرت بلال اور حضرت سلمان فارسی جیسے لوگ جو اپنے آقاؤں کے ظلم کا شکار ہوئے، جو اسلام لانے کے لیے جن کو گھر بار چھوڑنے پڑے، حضرت یاسر کی فیملی، تو وہ لوگ انتظار کر رہے تھے کہ اپنے جنہوں نے ان کے اوپر ظلم کیا ہے تو ان لوگوں کو خود اپنے ہاتھوں سے پنش کریں. تسلی تو تبھی ہوتی ہے نا. اسی لیے تو اسلام کا اصول قصاص ہے، جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک. تو پھر انسان کو وہ سیٹسفیکشن مل جاتی ہے جب دوسرے کو وہ اپنے ہاتھوں سے تکلیف دیتا ہے. لیکن اللہ کہتا ہے جب میں ایسی کوئی صورت لے آیا ہوں، سورت محمد پہلی صورت ہے جس میں قتال کے واضح احکامات بیان کر دیے گئے، تو ایسی صورت لے آتا ہوں تو پھر آپ دیکھتے ہیں وہ لوگ جن کو موت کا خوف ہے، وہ ایسے ان کو یہ حکم ایسے لگتا ہے جیسے ان پر موت طاری ہو گئی، موت کی غشی طاری ہو گئی. فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، ان کے لیے بہتر تھا، اس سے بھی بڑھ کے، موت سے بھی بڑھ کے کوئی موت ہے نا تو وہ ان پر طاری ہو گئی.
फ़ैज़ा उनज़िलत सूरतुम मुहकमतुम व ज़ुकिर फ़ीहल क़िताल, और उसमें क़िताल का हुक्म आता है, सॉरी मौत का नहीं, क़िताल का हुक्म आता है। रअयतल लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन, वो लोग जिनके दिलों को बीमारी लगी हुई है ना, वो क्या है, मुनाफिक होते हैं, जो जीना चाहते हैं। और जब यकीन करें कोरोना के दिनों में पाकिस्तानियों ने जीने के लिए एफ़र्ट्स किए ना, तो मुझे लगा है फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन, हमें जीने का इतना शौक़ लग गया कि हमारे दिलों को ये मर्ज़ लग गया, मौत का खौफ। आप देखेंगे जिनके दिलों में मर्ज़ है, ऐसे देखते हैं जैसे उन पर मौत की गशी छा गई हो। क़िताल करना उन्हें इतना बुरा लगता है। फ़ाउला लहुम, मुझसे बढ़ कर ताअतुम व क़ौलुम मअरूफ़, अगर वो अताअत कर लें और अच्छी बात मान लें तो फिर फ़इज़ा अज़मल अमर, तो उनको बड़ी कामयाबियाँ मिलेंगी। फ़लौ सदक़ल्लाह लकान ख़ैरन लहुम, अगर वो अल्लाह की बात पर एतमाद कर लें तो इनके लिए बड़ा बेहतर है। आयत नंबर 31, वला नबलुवन्नकुम हत्ता नअलमल मुजाहिदीन मिनकुम वस्साबिरीन, सूरत बकरा की आयत है। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, हम ज़रूर आजमाएंगे। यहाँ अल्लाह क्या कह रहे हैं, हम क्यों आजमाएंगे, हम तब तक आजमाते रहेंगे, हत्ता नअलमल मुजाहिदीन, जब तक कि अल्लाह को इल्म ना हो जाए कौन तुम में से सही कोशिश करता है, किसकी नीयत ठीक है। मुजाहिदीन मिनकुम, अल्लाह तुम में से कोशिशों करने वालों को जान न ले। वस्साबिरीना, और जो मुसीबत पड़ने पर सब्र करते हैं, फिर भी अल्लाह का रास्ता नहीं छोड़ते। क्या हज़रत यासिर को जब मार पड़ी तो क्या वो रिवर्ट हो गए, दोबारा काफिर हो गए थे? क्या हज़रत बिलाल को जब घसीटा गया तो उन्होंने दीन छोड़ दिया था कि इस दीन में तो बड़ी मुश्किलें हैं? या हज़रत मुसअब बिन उमैर को जब अंगारों में लेटाया गया तो अगले दिन उन्होंने कलमा छोड़ दिया था? नहीं, जितनी मुश्किलें पड़ी उनका ईमान मजबूत होता चला गया। और हमारे ईमान कैसे हैं, कोई भी मुश्किल काम होता है हमें तकलीफ दे लगता है। हमें माशरत में अगर निकाह मुश्किल लग रहा है ना, तो हमें तो निकाह भी मुश्किल लग रहा है, हम उसको छोड़ने को तैयार हैं। जान देना तो और बात है, अल्लाह आपसे किस चीज़ का मुतालबा कर रहा है? अल्लाह कह रहा है जान दे दो, मौत के खौफ से निकलो। हम जान के रहेंगे तुम में से मुजाहिदीन को और साबिरीन को, नबलु अखबारकुम, अल्लाह तब तक आजमाता रहेगा तुम्हें जब तक कि अल्लाह को सही खबर नहीं हो जाती तुम्हें। इन्नल्लज़ीना कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि, वो लोग जिन्होंने कुफर किया और अल्लाह के रास्ते से रोका और फिर इसी तरह रोकते रोकते मर गए। अल्लाह के रास्ते से रोक कौन सकता है? पहले ज़माने में तो काफिर रोका करते थे ना, मक्का वाले रोका करते थे कि मुसलमान यहाँ ना आए। आज अल्लाह के रास्ते से हम खुद रोक रहे हैं मुसलमान एक दूसरे को। मस्जिदों में देखा है नमाज के बाद ताले लगते देखे हैं किसी ने? मैंने तो बहुत ट्रैवलिंग की है तो मस्जिदों में ताले लगे होते हैं। तो अब तो जब मोटरवे बनी है और जब ये पंप इस तरह से बने हैं कि लोगों को पता चला कि नमाज पढ़नी चाहिए, तो अब वहाँ जो मस्जिदें होती हैं उन पर ताला नहीं होता। जो आपके एरिया बस्तियों की मस्जिदें होती हैं वहाँ नमाज के बाद ताले लग जाते हैं। हमें ये होता था कि नमाज पढ़नी है तो नमाज के टाइम पे जाएं जैसे ही जमात ख़त्म हो, क्योंकि बाद में ताला मिलेगा। आप ताला मार देते हैं कि कोई अल्लाह के घर ना आ जाए, और आप समझते हैं कि रुकावट, आप अल्लाह के रास्ते की रुकावट नहीं है, आप ताला मार देते हैं। अल्लाह अकबर। ये मुसलमान मुल्क में बता रही हूँ, हालांकि कोई काफिर तो नहीं फिर रहा। एक मुसलमान मुल्क में जूतियाँ, आप कहते हैं जुम्मे की नमाज को जाओ तो बच्चों को हम लोग खुद कह रहे होते हैं अच्छी जूती ना पहन जाना, वॉशरूम के स्लीपर बेशक पहने जाओ, टूटी हुई जूतियाँ रखी होती हैं स्पेशली, अच्छी जूती पहन के जाओगे तो चोरी हो जाएगी। चोरी करने वाले नमाजी नहीं होते क्या? वो नमाजी ही होते हैं, नमाज पढ़ के फारिग हुए होते हैं, फिर आके जूतियाँ चुरा दी। अल्लाह अकबर। आप देखें हम तबाही के किस दहाने पे खड़े हैं और किस स्टेज पे खड़े हैं, किस स्टेज पे पहुंच चुके हैं। बाहर कोई काफिर नहीं है अल्लाह के रास्ते से रोकने वाला। बाहर वो जो चोर होते हैं ना यहूदी हैं, एजेंट है ना, इसराइल ने भेजे होते हैं अपने बंदे, या इसराइली जूतियाँ चुरा रहे हैं हमारी। किसी ने देखा हो, कोई पकड़ा गया हो तो फिर पता चला हो कि वो उसका ताल्लुक असल में यहूदी कबीलों से था। हमारे यहाँ किसी सियासतदान को नलेफाई करना चाहते हैं तो हम सबसे पहला उस पर इल्ज़ाम क्या लगाते हैं? यहूदी एजेंट है। इमरान खान की क्योंकि जमाइमा से शादी हुई थी किसी ज़माने में, एंड जमाइमा गोल्डस्मिथ वाज द बॉर्न ऑफ डॉटर ऑफ गोल्डस्मिथ, तो वो तो यहूदी था क्योंकि उसका बाप, तो इसलिए इसके ताने बाने जाके यहूदियों से मिलेंगे। हमारे उलमा इस चीज़ को एड्रेस करते हैं मेंबरों पर। आप कितना गुमराह कर रहे हैं। अल्लाह कह रहा है कि हज़रत इब्राहीम का बाप भी अगर बुत परस्त है, हिंदू है, तो उनका बेटा इब्राहीम जैसा मुवाहिद भी हो सकता है क़यामत तक जिनका जिक्र हो। अल्लाह तो बाइस नहीं है कि यहूदी की बेटी यहूदी ही होगी और यहूदी का दामाद यहूदी ही होगा। या आप मुझे बता दें कि इसराइली एजेंट मुलविस होते हैं आपके जो पानी की सबीलों के गिलास चुराने के लिए, मुसलमान ही होते हैं यार वो।
اللہ کہتے ہیں اللہ کے راستے سے روکنے والوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ ثم ماتوا، اسی حالت میں مر گئے، وہم کفار، ان کو اللہ کافر کہتا ہے. جن کو آپ مسلم کہتے ہیں ان کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کافر. فلن یغفر اللہ لہم، سب سے بڑی بات کیا ہے؟ جنت میں پہنچ کے بھی جس چیز کی تلاش رہے گی اللہ کی رضا ہے، مغفرت ہے، ان کے لیے کوئی مغفرت نہیں ہے. فلا تہنوا وتدعوا الی السلم، تو تم نہ کمزور پڑو اور نہ بلاؤ سلامتی کی طرف، صلح کی طرف مت آؤ. وانتم الاعلون، تم ہی اوپر رہو گے. واللہ معکم، جب تک کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے. اور اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. ولا یترکم اعمالکم، اور تمہارے اعمال ضائع نہیں کرے گا. جب آپ ایک نیشن ہوتے ہیں تو پھر آپ صلح کی طرف، آپ صلح کمزوری ظاہر کرتی ہے کہ پلیز ہمیں یہ دے دیں، پلیز ہمیں راستہ دے دیں، ہمیں پاس بنا کے دے دیں، ہم اللہ کی بات سن لیں. نہیں، نو، آپ کمزور نہیں پڑیں گے. اللہ اکبر. دس از سورہ محمد.